کورونا وائرس کی موجودگی میں رمضان یہ ایک بڑا چیلنج ہے ہم سب کے لیے. یہاں امریکہ میں بھی لوگ جو ہیں اس سوشل ڈسٹنس کی وجہ سے نمازیں جو ہیں وہ گھر پہ ادا کر رہے ہیں, اور نماز تراویح کو بھی بہت ہی محدود کر دیا گیا ہے, یعنی وہ خود ہی پڑھیں گے اور باقی لوگ جو ہیں وہ گھر میں نفل پڑھ لیں گے. اب لیکن پاکستان میں ایک بحث چلی ہوئی ہے, لوگ اس پہ دن رات بات کر رہے ہیں, اور علماء جو ہیں ان کا ایک اپنا ویو ہے, لوگوں کا اپنا ویو ہے, اور ہر بندہ اس کے اوپر ایک طرح کی عجیب طرح کی ایک ذہنی کوفت کا شکار ہے. پاکستان میں ایک بات تو طے ہے, جو حکومت کہے گی ہم اس کا الٹ کریں گے, یعنی یہ طے بات ہے. یعنی میں دیکھتا ہوں کہ ہم کب سے حکومت پاکستان غریب کو کب ہم نے اتنی عزت دینی شروع کر دی ہے کہ اگر حکومت نے کہا تو ہم نے وہ بات مان لی. اگر حکومت نے کوئی بھی بات کہی ہے ہم نے آج تک اس کو الٹی کیا ہے. یعنی ہم نے اس کو حکومت سمجھا ہی نہیں. ہم نے سمجھا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ کوئی اور ہی دنیا کے لوگ ہیں, ہم اپنی مرضی کریں گے, جو دل کرتا ہے جدھر دل کرتا ہے ہم جائیں گے. یعنی اس کی مثال یہ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو ٹریفک کی خلاف ورزیاں ہیں یا روزمرہ کی جو زندگی میں ہم نے کیاس پیدا کیا ہوا ہے, کیا حکومت وقت اس کے لیے کتنا کوشش کرے, جتنی بھی کوشش کرے, مطلب اگر وہ جنگلے لگاتے ہیں سڑک کے کنارے ہم نے وہ پھلانگنے ہیں. ہم نے اگر کہیں پہ انہوں نے اسٹریٹ لائٹ یا روڈ لائٹ لگائی ہیں ہم نے وہ توڑنی ہے. ہم نے اگر کہیں پر انہوں نے لگا دیا کہ یہاں پہ سائرن بجانا منع ہے ہم نے بجانا ہے. ہم نے کہیں پہ لکھا ہے کہ گاڑی کو پارک نہ کریں ہم کہتے ہیں ہم کریں گے. کہیں پہ لکھا ہوا ہے پیشاب نہ کریں ہم کہیں گے کریں گے. یعنی ہم نے جو کام بھی کسی نے بھی ہمیں کہا ہے نہ کرنے کے لیے تو ہمیں لگا کہ ہم نے کرنا لازمی ہے. تو اب یہ نماز کے حوالے سے بھی یہی معاملہ ہے. جب حکومت کہتی ہے کہ باہر نکلو نماز پڑھنے کے لیے اور نماز استسقاء پڑھو, بارش نہیں ہو رہی, فرض کیا کئی دفعہ ایسا ہوا ہے اور حکومت نے کہا یار سب لوگ نماز پڑھیں, تو آپ مسجدوں کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو لوگوں کی تعداد میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا. اتنے ہی لوگ بیچارے جاتے ہیں, وہی لوگ نماز پڑھتے ہیں, اور وہی لوگ جو ہے نا اللہ سے دعائیں کرتے ہیں. باقی لوگ بھی پڑھتے ہوں گے مطلب, لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں. اب مطلب کوئی نہیں باہر نکلتا, کوئی جاتا ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا جی کشمیر ڈے مناتے ہیں, یوں کریں ہر پاکستانی باہر نکلے گا بعض سڑک پہ کھڑا ہو کے اور وہ جناب ایک پروٹیسٹ جو ہے وہ ریکارڈ کرائے گا. کوئی بھی باہر نہیں گیا, بس چند محدود لوگ جو ہیں وہ نکلے ہیں باہر, محدود چند لوگ وہ نکلے ہیں, انہوں نے کہا جناب انہوں نے حکومت کا ساتھ دیا. ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت کس کی ہے. ہمیں تو فرشتے چاہیے, فرشتے جو فرشتے ایسے ہوں کہ جو نہ کھاتے ہوں نہ پیتے ہوں, نہ ان کا کوئی بچہ ہو, نہ اس کی بیوی ہو, نہ اس کے کوئی بھائی ہو, نہ دوست ہو, کوئی بھی نہ ہو اس کا, وہ فرشتہ ہو اور وہ ہمیں گائیڈ کرے. تو شاید ہم اس کو بھی کسی نہ کسی طرح سے اس کو نگیٹ کر دیں گے کہ بھئی تو جو ہے نا تیرے میں یہ کمی ہے, تو یہ نہیں کرتا, تو وہ نہیں کرتا, تو اس طرح نہیں کرتا. عمران خان کا مسئلہ نہیں ہے, یا یہ نواز شریف کا یا زرداری صاحب کا مسئلہ نہیں ہے, یہ کسی کا ایک سیاستدان کا مسئلہ نہیں ہے, یہ فوجیوں کا بھی مسئلہ نہیں ہے. جب فوجی آ جاتے ہیں تو تب ہمیں ایک پرابلم آتی ہے. جب یہ سیاستدان آتے ہیں بیچارے تو ان کے ساتھ ہمیں پرابلم ہوتی ہے. تو بات یہ ہے کہ خدا کا واسطہ ہے حکومت کو مت دیکھیں, اپنی زندگی کو دیکھیں, اپنے آپ کو سنواریں, اپنے اولاد پہ رحم کریں, اپنی اولاد پہ رحم کریں, اپنے ماں باپ پہ رحم کریں. اور خدا کا واسطہ ہے آپ کرونا سے پہلے کیا بہت ہی کوئی اربوں کھربوں روپے کا بزنس کر رہے تھے. میں بات کروں عام آدمی کی, وہ جو بڑا تاجر ہے, وہ جو صنعت کار ہے, جو بلبلا رہا ہے کہ ہمیں صنعتیں کھولنے کا موقع دیں, میں پوچھتا ہوں اس کو تو مسئلہ نہیں ہے. اس نے کون سا لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کے وہاں پہ کوئی چیزیں بنانی ہیں یا اس نے کوئی کام کرنا ہے. وہ تو اپنے ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کے آرام سے جناب وہ دیکھے گا اپنی اسپریڈ شیٹ کو کہ جناب کتنا منافع آیا, کتنا منافع جا رہا ہے, کتنا مال جا رہا ہے, کتنا منافع آ رہا ہے, کتنی دولت آ رہی ہے میرے اکاؤنٹ میں. مسئلہ تو اس عام آدمی کا ہے جو مر رہا ہے اس وقت. یہ کہہ رہا ہے کہ جی مجھے تو ہر حال میں کام بھی کرنے دو, اور مجھے کھانا بھی دو, کام بھی کرنے دو, اور مجھے کچھ نہیں ہوگا. بھائی جان, کرونا وائرس ایک بیماری ہے, اور یہ بیماری کوئی ایسی نہیں ہے کہ جس کو آپ یہ سمجھیں گے کہ آپ کو غریب سمجھ کے یہ چھوڑ دے گی, یا آپ کو بھوکا سمجھ کے یہ چھوڑ دے گی.
اچھا، اس کا سب سے خطرناک پہلو یہ ہے جو ابھی تک دنیا میں سائنٹسٹ میں، اگر آپ لوگ پڑھ رہے ہوں گے، آپ کو ٹیلی ویژن پر اس قسم کی نیوز جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، ریسرچ رپورٹس آئی ہیں اس کے اوپر کہ کرونا وائرس کی خطرناک بات یہ ہے کہ آپ کے اندر کوئی علامات نہیں ہوں گی، مگر اس کے باوجود بھی آپ انفیکٹڈ ہو سکتے ہیں اور آپ سڈن ڈیتھ ہو سکتی ہے آپ کی. یہ اس کی سب سے خطرناک بات ہے کہ آپ لازمی نہیں ہے کہ آپ وہ کیونکہ یہ سانس کی بیماری ہے تو اس کے اندر آپ پہلے آپ کا سانس خراب ہوگا یا آپ کو کچھ ایسی علامات نظر آئیں گی، اس کے بعد پھر آپ جناب اللہ آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے وہ جس کہتے ہیں کہ جناب اللہ پھر آپ فوت ہوں گے. ایسا نہیں ہے. یہ جس کو انفیکٹ ہوا ہے اگر وہ پہلے کی کسی ڈیزیز کا شکار ہے یا اس کے ساتھ کوئی مسئلے مسائل ہیں تو اس کی سڈن ڈیتھ سے مراد ہے ایک دم اس کی فوتگی بھی ہو سکتی ہے اور ایک دم مر بھی سکتا ہے، کیونکہ یہ اب اپنی علامات بعض لوگوں پہ اتنی شدید دکھاتا نہیں ہے، ظاہر نہیں ہوتی ہیں اس کے اوپر. اچھا چلیں، آپ کرونا سے ڈریں کوئی بات نہیں، اپنے ماں باپ کی زندگی سے تو نہ کھیلیں نا، خود تو نہ ڈریں، چلیں کوئی بات نہیں. آپ تو وہ ون ویلنگ بھی کرتے ہیں، وہ جناب اللہ سڑک کے کنارے میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں ایسے جیسے مطلب وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو بہت ہی بڑا موت کے کنویں میں موٹر سائیکل چلانا آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یار میں نے تو اپنی زندگی خطرے میں ڈالی ہے، میں نے تو اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالا ہے، لیکن میرے بچوں کا، میرے بہن بھائیوں کا، میری ماں کا، میری بہن کا، بڑی بہن کا، اس کا کوئی قصور نہیں ہے بیچاری کا. میں اپنی بے وقوفی اور اپنے ایڈونچرزم کی وجہ سے کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا. دیکھیں عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے. آپ کو علم بھی ہو اور حرکتیں آپ جاہلوں جیسی کریں تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. یہ سمجھ لو کہ موقع ایک ہی دفعہ ملتا ہے، زندگی ایک دفعہ ملتی ہے. اب اس زندگی میں یا تو آپ نے اتنی اللہ تعالیٰ کی خدمت عبادت کر لی ہے، اس کے بندوں کی خدمتیں کر لی ہیں کہ آپ کو یقین کامل ہو چکا ہے کہ اب آپ کو جنت ہی ملے گی، پھر تو آپ مرنے کے لیے بےتاب ہی رہیں. اگر میرے جیسے گناہ گار ہیں تو یہ زندگی جو ملی ہے اپنی اصلاح کریں، لوگوں سے اچھے طریقے سے پیش آئیں، اور اس رمضان میں اپنے گھر بیٹھیں، نماز پڑھیں، تراویحیں پڑھیں، بلکہ گھر میں رو رو کے نماز پڑھیں اور رو رو کے تراویحیں پڑھیں، اللہ کے سامنے گڑگڑائیں اور اپنی غلطیوں کا جو ہے وہ احاطہ کریں اور مالک کل کائنات سے اس مصیبت سے چھٹکارا پانے کے لیے دعا کریں. حکومت وقت یہودیوں کی نہیں ہے، کوئی جاپانیوں کی نہیں ہے، وہ بھی مسلمان ہیں، سب نے مرنا ہے. مجھے عمران خان کی یا سندھ میں پیپلز پارٹی کی، ان دونوں میں سے کسی کا وہ تعلق نہیں ہے میرا اس میں. لیکن مطلب میرا تعلق ہے، میں پاکستانی ہوں اور میں ان سب کو سپورٹ کرتا ہوں جو بھی صحیح بات کرے گا. حالانکہ اس سے تعلق نہیں ہے کہ میرا کس سیاسی پارٹی سے تعلق ہے، لیکن جو بات صحیح ہے وہ تو ماننا ہے نا. اب اگر میرا باپ بھی غلط بات کرے گا تو میں اس کو کہوں گا یار، لیکن ادب کا تعلق ہوتا ہے. لیکن اگر میرا باپ صحیح بات کر رہا ہے تو مجھے صحیح بات تو اس میرے لیے حکم کا درجہ ہے، اور غلط بات بھی مجھے اگر من مار کے اس کی سن لوں تو فرق نہیں پڑتا، کوئی قیامت نہیں آ جاتی. آپ کو ہم پہلے کہتے ہیں یار کام پہ جاؤ، آدھا پاکستان تو کام نہیں کرتا. یہ کون سا پاکستان ہے بھائی جان؟ یہ امریکہ ہے، اور امریکہ میں ہم لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ 11 بجے اٹھتے ہیں. ایسا نہیں ہے. جیسے پاکستان میں ایک فیشن بنا لیا آپ لوگوں نے کہ ہم 11 بجے اٹھیں گے، رات کو 2 بجے سوئیں گے. امریکہ میں جو کہ دنیا کی سب سے بڑی معیشت ہے، جس کو ہم گورے لوگوں کی سرزمین کہتے ہیں، اور پاکستان میں ہم دیر سے اٹھ کے ہم یہ شو کرتے ہیں کہ جیسے ہم گوروں کی نقل کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. 5:30 بجے امریکہ کے تمام بڑے چھوٹے شہر کی تمام سڑکیں ایسی ہوتی ہیں جیسے دن کے وقت آپ کی جو اسکول میں چھٹی ہوتی ہے پاکستان میں، اس وقت جو سڑکیں دکھا رہی ہوتی ہیں اتنا رش ہوتا ہے. اگر آپ 5:30 بجے سے پہلے اگر آپ سڑک پہ آئیں اور اپنے کام پہ جانے کے لیے نکلے ہیں آپ، تو آپ وداؤٹ اینی ڈیلے آپ اپنے دفتر پہنچ جائیں گے امریکہ کے اندر. اور اگر آپ نے 5:30 بجے کے بعد جتنا لیٹ کرتے جائیں گے آپ اتنا منٹ جو ہے وہ، اگر آپ 6 بجے اٹھ کے اگر آپ سڑک پہ آنا چاہیں گے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ کم از کم آدھا گھنٹہ سے پونے گھنٹہ لیٹ ہوں گے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہاؤ فار یو آر گوئنگ. میرے کہنے کا مقصد ہے اتنا یہ کام کا جتنا امریکنز کام کرتے ہیں ہم تو پاکستانی سوچ بھی نہیں سکتے. ہم جتنا، اور یہ کہنا کہ یہ حکومت یہاں پہ دے رہی ہے سارا کچھ، اور یہ جھوٹ ہے بھائی میرے. حکومت
امریکہ میں حکومت جو ہے وہ کوئی چیز پرووائڈ نہیں کرتی. آپ کو میں یہ پوری یقین سے پورے ایمان سے بتا رہا ہوں. حکومت یہاں امریکہ میں تعلیم، ہاسپٹل، ہاؤسنگ، یہاں پہ میں آپ کو بڑی مزیدار بتاتا ہوں بات. پاکستان میں تو اگر کوئی سیلاب آ جائے، کسی کی کوئی دکان جو ہے وہ آندھی میں اڑ جائے، کھوکھا تھا اس نے ناجائز لگایا ہوا تھا کہیں پہ، وہ اگر ہوا میں اڑ جائے آندھی کی وجہ سے، یا کوئی درخت گر گیا نیچے اور وہ نیچے کوئی بیٹھا ہوا تھا جنالا کوئی گھر بنا کے چھوٹا سا غیر قانونی طور پہ بھی، اس پہ گر جائے تو وہ چیخ پکار شروع کرتے ہیں کہ حکومت ہمارا ہر جانا پورا کرے. یا آپ کی کچھ بھی نقصان ہو جاتا ہے کسی بھی قدرتی آفت کی وجہ سے تو کہتے ہیں حکومت ہمارا نقصان پورا کرے. امریکہ میں ایسا نہیں ہوتا. آپ کے پاس آپ کے گھر کی انشورنس ہونی چاہیے. اگر آپ گھر کی انشورنس نہیں ہے اور آپ کا گھر ٹوٹ گیا تو آپ کی مدد کے لیے کمیونٹی تو آئے گی، لوگ تو مدد کر دیتے ہیں ایک دوسرے کی، مگر حکومت نہیں آتی. کیونکہ حکومت کہتی ہے کہ بھائی آپ کا کام ہے، اگر آپ گھر میں رہ رہے ہیں تو آپ انشورنس کروائیں، اپنی انشورنس رکھیں اپنے پاس، اور تاکہ آپ کے گھر میں کوئی آگ لگ جائے، کوئی اور طوفان آ جائے، کوئی مسئلہ آ جائے، کوئی ٹوٹ پھوٹ ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے تو آپ کی انشورنس کور کرے گی. ہم نہیں کور کریں گے. آپ بیمار ہو جائیں تو آپ کو کہتے ہیں انشورنس رکھیں. آپ کے پاس انشورنس ہوگی تو آپ کو جو ہے وہ ہاسپٹل میں اس طرح کا علاج ہوگا. اگر آپ کے پاس انشورنس نہیں ہے، علاج آپ کا پھر بھی کر دیں گے لیکن وہ سارا پیسہ آپ کے کریڈٹ پہ ڈال دیں گے. میرے کہنے کا مقصد ہے، اور یہ جو تعلیم ہے نا یہ بھی فری نہیں ہے. یہ 12ویں تک یہاں پہ تعلیم فری ہے. 12ویں کے بعد اگر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یو ہیو ٹو پے فرام یور پاکٹ. یہ مذاق نہیں ہے. ہم نے پتہ نہیں کون سے دنیا میں رہتے ہیں. نہ ہم نے بچت کی ہے، نہ ہم نے کوئی پاکستان میں رہ کے کوئی ایسا کام، ایسا نظام بنانے کی کوشش کی ہے. ہر شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ جی وہ دوسرے کھا گئے ہیں. ابھی جو سڑکوں پہ لوگ دکھائے جا رہے ہیں، وہ گنتی بیلچا اور وہ چیزیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ جی ہمیں کوئی مزدوری ملے، اور پھر وہ لوگوں سے ایک طریقے سے بھیک مانگنے کا طریقہ ڈھونڈا ہوا انہوں نے. شرم نہیں آتی ہے؟ کیوں ایسا حرکتیں کرتے ہیں؟ آپ لوگوں کو دے دیا ہے جو بھی. اب آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی مدد، اس کرونا وائرس کے حوالے سے لوگ آپ کی جو مدد کر رہے ہیں تاکہ آپ بھوکے نہ رہ جائیں، آپ اپنے گھر کے کمرے بھی جو ہے وہ کرونا وائرس کی مدد سے بنانا چاہتے ہیں. اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی گاڑی جو خراب ہوگی ہے اس کی ریپیئر بھی کرونا وائرس سے لوگوں کی مدد لے کے تو وہ کرونا وائرس سے وہ اپنی گاڑی ٹھیک کروائیں گے. اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو آپ نے جتنی بھی خواہشات ہیں، گھر میں جو فریج جو ہے وہ چھوٹا ہے وہ بڑا لینا ہے، اس کے لیے بھی کرونا وائرس کے لیے باہر بیٹھ جاؤ اور لوگوں سے مدد مانگو. اور خدا کا واسطہ ہے، یہ مشکل وقت ہے. حضرت نوح علیہ السلام پہ کی قوم پہ جب عذاب آیا تھا تو ان کا بیٹا کہہ رہا تھا کہ جی میں پہاڑ پہ چلا جاؤں گا، مجھے کچھ نہیں ہوگا. ایک طرف تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کرونا ایک بیماری ہے، ایک اللہ کا عذاب ہے. دوسری طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا. جب آپ مسجد میں جائیں، آپ بالکل مسجد میں بھی جائیں، آپ نماز بھی پڑھیں، آپ لوگوں کے ساتھ جھپیاں بھی لگائیں، جو مرضی کریں، مطلب آپ کو روکنے والا کوئی ہے ہی نہیں، کوئی بھی نہیں آپ کو احساس دلانے والا. آپ کو تو کوئی احساس دلانے کے لیے تو اب اللہ تعالیٰ ہی خود فرشتے ہی بھیجے گا، اور وہ فرشتے بھی اگر آئیں گے تو آپ ان کی بات بھی نہیں مانیں گے. ایک آدمی تھا، اس نے کہیں سے سن لیا کہ ہر کام اللہ جو ہے وہ کرتا ہے. اس نے کہا اللہ میاں آج کے بعد جو ہے نا بس اب تو ہی میری مدد کرے گا تو میں مدد لوں گا، ورنہ کسی کی مدد نہیں لوں گا. جس بستی میں رہتا تھا وہاں سیلاب آ گیا، اور سیلاب سے پانی جب وہ گھر میں آنا شروع ہوا تو گھر والے انہوں نے کہا جی چل نکل جلدی کر یہاں سے، فٹافٹ جو ہمیں یہاں سے نکلنا ہے اور کہیں پر محفوظ جگہ پہنچنا ہے. اس نے کہا تم جاؤ، مجھے اللہ بچائے گا. آ کے پانی جو ہے وہ پورے گھر میں داخل ہو گیا. یہ چھت پہ جا کے بیٹھ گیا، اور وہاں سے کشتی آئی، ایک جو ریسکیو کرنے والے لوگ تھے. ان کا جلدی آ جاؤ، پانی اور آ رہا ہے. ان کا جی آپ جاؤ، اللہ آ رہا ہے، اللہ مجھے بچائے گا. اس کے بعد جناب اللہ وہ ہیلی کاپٹر والے آ گئے. ہیلی کاپٹر والوں اب جب وہ پانی وہ بالکل وہ چھت کو بھی ڈبو دیا. اب اس نے وہ چھت پہ بس بیٹھا ہوا تھا، تو اوپر سے وہ جناب ہیلی کاپٹر والے آئے. انہوں نے کہا جی جلدی آ جائے. رسی پھینکی انہوں نے نیچے کہ اس کو ریسکیو کرتے ہیں. انہوں نے نہیں، میں نہیں، اللہ بچائے گا، تم جاؤ، ڈونٹ وری اباؤٹ می. اور پھر ایک سیلاب کا ریلا آیا، اس کو بہا کے لے گیا، اس کو مار دیا. اب وہ اللہ کے سامنے پیش ہوا.
اللہ سے دیکھتے ہی اللہ کو کہتا ہے او اللہ میاں، اور تو کمال کرتا ہے یار، میں تیرا انتظار کرتا ہوں، تو نے آئی نہیں، تو نے میری مدد ہی نہیں کی، تو نے تو مجھے کہا تھا تو میری مدد کرے گا اللہ میاں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا او سادے، اور جو کشتی والا تھا وہ بھی تو میں تھا، میں نے بھیجا تھا، وہ جو ہیلی کاپٹر تھا وہ بھی میں نے بھیجا تھا، اور میں تو ذرائع پیدا کرتا ہوں نا، میں تو خود نہیں آؤں گا، میں تو ذرائع پیدا کرتا ہوں، میں وسیلے تمہیں پرووائڈ کروں گا، ان سے فائدہ اٹھانا تمہارا کام ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو ڈاکٹرز ہیں، یہ جو لوگ ہیں، یہ اگر آپ کو بتا رہے ہیں کہ بھائی مصیبت آئی ہے، اللہ بے شک بچانے والا ہے، ان کو بھی تو سمجھیں کہ یہ بھی تو اللہ کی طرف سے ممکن ہے، آپ کو ایک خبردار کرنے کے لیے بتا رہے ہیں کہ آپ اپنا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، اور اللہ تعالیٰ سے مدد کی اپیل کریں، گھر میں بیٹھیں، ڈسٹنس رکھیں اپنا، دوسروں سے ایک ایسا ڈسٹنس رکھیں جس سے کہ دوسرے بھی بیمار نہ ہوں، اگر آپ ان سے پیار کرتے ہیں۔ اگر آپ ان سے پیار نہیں کرتے، جو مرضی کریں، آپ کو کوئی سمجھا نہیں سکتا، اس لیے میں نے سوچا یہ ہے، اور بھائی آپ کو روکنا ہی نہیں ہے، آپ جو دل کرتا ہے کریں۔ آپ جو ہیں ایک ایسی قوم ہیں، ہم بن چکے ہیں جس نے تابعداری ہم نے کرنی نہیں ہے جب تک ہمارے سر پہ ڈنڈا نہیں پڑے، اور خدا کا خوف کریں، اللہ سے ڈریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عذاب سے بچائے، اس تکلیف سے بچائے، اور ہمارے پیاروں کو اس تکلیف سے محفوظ رکھے، اور اللہ پاک اس رمضان کی برکتوں سے اس بیماری کو جلد از جلد اس دنیا سے ختم کرے، اور دنیا کے تمام لوگوں کے لیے یہ جو ہے وہ یہ وبا جو ہے وہ ختم ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے، آمین۔ السلام علیکم۔